بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ المشائخ قطب دورہ شبلی قدس سرہ کے ایک مرید حج کر کے آئے تو شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سوال فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے شیخ نے دریافت کیا کہ تم نے حج کا ارادہ اور عزم کیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جی، پختہ قصد حج کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ان تمام ارادوں کو ایک دم چھوڑنے کا عہد کر لیا تھا جو پیدا ہونے کے بعد سے آج تک حج کی شان کے خلاف کیے۔ میں نے کہا یہ عہد تو نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر حج کا عہد ہی نہیں کیا۔ پھر شیخ نے فرمایا کہ احرام کے وقت بدن کے کپڑے نکال دیے تھے۔ میں نے عرض کیا جی بالکل نکال دیے تھے۔ آپ نے فرمایا اس وقت اللہ کے سوا ہر چیز کو اپنے سے جدا کر دیا تھا۔ میں نے عرض کیا ایسا تو نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کپڑے ہی نہ کیا نکالے۔ آپ نے فرمایا وضو اور غسل سے طہارت حاصل کی تھی۔ میں نے عرض کیا جی ہاں، بالکل پاک صاف ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس وقت ہر قسم کی گندگی اور لغزش سے پاکی حاصل ہو گئی تھی۔ میں نے عرض کیا یہ تو نہ ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا پھر پاکی ہی کیا حاصل ہوئی؟ پھر آپ نے فرمایا لبیک پڑھا تھا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں لبیک پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے لبیک کا جواب ملا تھا۔ میں نے عرض کیا مجھے تو کوئی جواب نہ ملا۔ تو فرمایا کہ پھر لبیک کیا کہا؟ پھر فرمایا کہ حرم محترم میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ داخل ہوا تھا۔ فرمایا اس وقت ہر حرام چیز کے ہمیشہ کے لیے ترک کا عزم کر لیا تھا۔ میں نے کیا کہ میں نے تو نہ کیا۔ فرمایا کہ پھر حرم میں بھی کہاں داخل ہوئے؟ پھر فرمایا کہ مکہ کی زیارت کی تھی۔ میں نے عرض کیا جی ہاں زیارت کی تھی۔ فرمایا اس وقت دوسرے عالم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے عرض کیا کہ اس عالم کی تو کوئی چیز نظر نہ آئی۔ فرمایا پھر مکہ کی بھی زیارت نہ ہوئی۔ پھر فرمایا کہ مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں داخل ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت حق تعالی شانہ کے قرب میں داخلہ محسوس ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو محسوس نہ ہوا۔ فرمایا کہ تب تو مسجد میں بھی داخلہ نہ ہوا۔ کعبہ شریف کی آپ نے زیارت کی؟ میں نے عرض کیا کہ کی۔ فرمایا کہ وہ چیز نظر آئی جس کی وجہ سے کعبے کا سفر آپ نے اختیار کیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو نظر نہ آئے۔ فرمایا کہ پھر تو کعبہ شریف کو بھی نہ دیکھا۔ فرمایا کہ طواف میں رمل کیا تھا، خاص طور سے دوڑنے کا نام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ کیا تھا۔ فرمایا کہ اس بھاگنے میں دنیا سے ایسے بھاگے تھے جس سے تم نے محسوس کیا ہو کہ تم دنیا سے بالکل یکسو ہو چکے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں محسوس ہوا۔ فرمایا کہ پھر تم نے رمل بھی نہ کیا۔ پھر فرمایا کہ حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسا دیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ جی ایسا میں نے کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا خوف زدہ ہو کر ایک آنکھ کھینچی اور فرمایا تیرا ناز ہو، خبر بھی ہے کہ جو حجر اسود پر ہاتھ رکھے وہ گویا اللہ جل شانہ سے مصافحہ کرتا ہے، اور جس سے حق سبحانہ تقدس مصافحہ کرے وہ ہر طرح سے امن میں ہو جاتا ہے۔ تو کیا تجھ پر امن کے آثار ظاہر ہوئے؟ میں نے عرض کیا کہ مجھ پر تو امن کے آثار کچھ بھی ظاہر نہ ہوئے۔ تو فرمایا کہ تو نے حجر اسود پر ہاتھ بھی نہ رکھا۔ پھر فرمایا کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل پڑھی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں پڑھی تھی۔ فرمایا کہ اس وقت اللہ جل جلالہ کے حضور میں ایک بڑے مرتبے پر پہنچا تھا، کیا اس مرتبے کا حق ادا کیا اور جس مقصد سے وہاں کھڑا ہوا تھا وہ پورا کر دیا؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے تو کچھ نہ کیا۔ فرمایا کہ تو نے پھر تو مقام ابراہیم پر نماز ہی نہ پڑھی۔ پھر فرمایا کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کے لیے صفا پر چڑھے تھے۔ میں نے عرض کیا چڑھا تھا۔ فرمایا وہاں کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ 7 مرتبہ تکبیر کہی اور حج کے مقبول ہونے کی دعا کی۔ فرمایا کیا تمہاری تکبیر کے ساتھ فرشتوں نے بھی تکبیر کہی تھی اور اپنی تکبیر کی حقیقت کا تمہیں احساس ہوا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔
فرمایا کہ تم نے تکبیر ہی نہ کہی. پھر فرمایا کہ صفا سے نیچے اترے تھے. میں نے عرض کیا کہ اترا تھا. اس وقت ہر قسم کے علت دور ہو کر تم میں صفائی آ گئی تھی. میں نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ نہ تم صفا پر چڑھے نہ اترے. پھر فرمایا کہ صفا مروہ کے درمیان دوڑے تھے. میں نے عرض کیا کہ جی ہاں دوڑا تھا. فرمایا کہ اس وقت اللہ کے علاوہ ہر چیز سے بھاگ کر اس کی طرف پہنچ گئے تھے. غالباً ففررت منکم لما خفتکم کی طرف اشارہ ہے جو شعراء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے. دوسری جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے ففروا الی اللہ. میں نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ تم دوڑے ہی نہیں. پھر فرمایا کہ مروہ پر چڑھے تھے. میں نے عرض کیا کہ جی ہاں چڑھا تھا. فرمایا کہ تم پر وہاں سکینہ نازل ہوا اور اس سے وافر حصہ حاصل کیا. میں نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ مروہ پر پھر تم چڑھے ہی نہیں. پھر فرمایا کہ مینا گئے تھے. میں نے عرض کیا گیا تھا. فرمایا کہ وہاں اللہ جل شانہ سے ایسی امیدیں بن گئی تھی جو معاصی کے گناہوں کے حال کے ساتھ نہ ہو. میں نے عرض کیا کہ نہ ہو سکی. فرمایا کہ مینا ہی نہ گئے. پھر فرمایا کہ مسجد خیف میں جو مینا میں ہے داخل ہوئے تھے. میں نے عرض کیا داخل ہوا تھا. فرمایا کہ اس وقت اللہ جل شانہ کے خوف کا اس قدر غلبہ ہو گیا تھا جو اس وقت کے علاوہ نہ ہوا ہو. میں نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ پھر مسجد خیف میں داخل ہی نہ ہوئے. فرمایا کہ عرفات کے میدان میں پہنچے تھے. میں نے عرض کیا کہ جی ہاں حاصل ہوا تھا. فرمایا کہ وہاں اس چیز کو پہچان لیا تھا کہ دنیا میں کیوں آئے تھے اور کیا کر رہے تھے اور اب کہاں جانا ہے اور ان حالات پر متنبع کرنے والی چیز کو پہچان لیا تھا. میں نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ پھر تو عرفات بھی نہیں گئے. فرمایا کہ مزدلفہ گئے تھے. میں نے عرض کیا گیا تھا. فرمایا کہ وہاں اللہ جل شانہ کا ایسا ذکر کیا تھا جو اس کے ما سوا کو دل سے بھلا دے, جس کی طرف قرآن پاک کی آیت فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام میں اشارہ ہے. میں نے عرض کیا کہ ایسا تو نہ ہوا. فرمایا کہ پھر تو مزدلفہ پہنچے ہی نہیں. فرمایا کہ مینا میں جا کر قربانی کی تھی. میں نے عرض کیا کہ کی تھی. فرمایا کہ اس وقت اپنے نفس کو ذبح کر دیا تھا. میں نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ پھر تو قربانی ہی نہ کی. پھر فرمایا کہ رمی کی تھی یعنی شیطانوں کو کنکریاں ماری تھی. میں نے عرض کیا کہ جی ہاں ماری تھی. فرمایا کہ ہر کنکری کے ساتھ اپنے سابقہ جہل کو پھینک کر کچھ علم کی زیادتی محسوس ہوئی. میں نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ رمی بھی نہ کی. پھر فرمایا کہ طواف زیارت کیا تھا. میں نے عرض کیا کہ جی ہاں کیا تھا. فرمایا کہ اس وقت کچھ حقائق منکشف ہوئے تھے اور اللہ جل شانہ کی طرف سے تم پر اعزاز و اکرام کی بارش ہوئی تھی. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ کی زیارت کرنے والا ہے اور جس کی زیارت کو کوئی جاوے اس پر حق ہے کہ اپنے زائرین کا اکرام کرے. میں نے عرض کیا کہ مجھ پر تو کچھ منکشف نہ ہوا. فرمایا تم نے طواف زیارت بھی نہ کی. پھر فرمایا کہ حلال ہوئے تھے. احرام کھولنے کو حلال ہونا کہتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ جی ہاں ہوا تھا. فرمایا کہ ہمیشہ حلال کمائی کا اس وقت عہد کر لیا تھا. میں نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ تم حلال بھی نہ ہوئے. فرمایا کہ الوداعی طواف کیا تھا. میں نے عرض کیا کہ جی ہاں کیا تھا. فرمایا اس وقت اپنے تن من کو کلیتاً الوداع کہہ دیا تھا. میں نے عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ تم نے طواف وداع بھی نہ کیا. پھر فرمایا دوبارہ جا کر حج کر آؤ اور اس طرح حج کر کے آؤ جس طرح میں نے تم سے تفصیل بیان کی. یہ طویل قصہ اس لیے نقل کیا تاکہ اندازہ ہو کہ اہل ذوق کا حج کس طرح ہوتا ہے. حق تعالی شان اپنے لطف و کرم سے کچھ ذائقہ اس نو کے حج کا ہم سب کو بھی عطا فرما دے. آمین. سبحان اللہ.